اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سامعین گرامی قادر ناظرین محترم، ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں یہ 10 دن رحمت کے چل رہے ہیں، اور ماہ رمضان میں اللہ نے ہر نیک عمل جو اختیاری ہے یا غیر اختیاری اس پر بھی ثواب دیا ہے۔ سانس نکلنا یہ غیر اختیاری ہے، نیند آنا یہ غیر اختیاری ہے، ان تمام چیزوں میں بھی اللہ نے عبادت رکھی، لیکن عظیم ترین عبادت اس مہینے میں دوسروں کا خیال رکھنا ہے اور اپنا بھی خیال رکھنا۔ خاص طور سے اللہ خوشیاں دیتا ہے اس وقت روزہ دار کو جب افطار کرتے ہیں، اور دوسرا موقع ہے جب خدا سے ملاقات ہوتی ہے۔ افطار کے وقت اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا فَتَرَكَ أَخَاكَ الصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا کہ آپ کا اپنے بھائیوں کا روزہ افطار کروانا آپ کے روزے سے افضل ہے۔ ہم روزہ رکھیں، اس سے افضل ہے، اس سے زیادہ ثواب، اس سے اہم ترین گارنٹی کے ساتھ قبول ہونے والے کہ اپنے ضرورت مند یا غیر ضرورت مند بھائیوں کا افطار کرانا۔ ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار کو یہ کوشش کرنی چاہیے ہی کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دینی بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اپنا دسترخوان سجانے سے پہلے اپنے بھائیوں کا خیال رکھے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اپنے لیے مزے کے کھانے سجائے اور ہمارے بھائی ایک پانی کے گلاس پر اکتفا کر رہا ہو۔ لہذا ہمیں حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بھائی کی افطار کے لیے بھی کچھ ہو۔ یہ مشہور ترین بات ہے کہ ہمارے پڑوس میں کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھ رہا ہو، ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے جو مذہب سے بھی تعلق رکھے، ہمیں کیا ہے، لیکن اگر وہ مر جائے بھوکا تو ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے، حساب و کتاب ہوں گے، چاہے کسی بھی مذہب سے۔ ماہ رمضان المبارک میں خاص طریقے سے انسان اس بات کی طرف غور کرے کہ اس کی زبان نرم ہو، اچھی گفتگو کرے۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرو۔ ہم ایک پر احسان نہیں کر سکتے تو کم از کم نرم زبان سے اچھی باتیں تو کر سکتے ہیں جو دوسرے کے سکون کا ذریعہ ہے۔ یقیناً ماہ رمضان المبارک ایک سابقہ، ایک مسابقہ، ایک ریس ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان اصل میں ایک مقابلہ ہے، ریس ہے، نیک عمل میں آگے کون بڑھ سکتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سورہ مائدہ نے فرمایا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ مادی کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے بجائے نیکیوں میں مسابقہ کرو، مقابلہ کرو۔ یہ خاص طریقے ہیں
کہ جہاں انسان یہ کوشش کر سکتا ہے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں. انہوں نے افطار کروایا ہے تو ہم 2 کریں. انہوں نے 1 مجلسیں کی ہے تو ہم نے 2 مجلسیں. یعنی ہر طریقے کی نیکیوں میں مقابلہ کریں اور نیکیوں کو عام کریں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے نَوَّرُوا بُيُوتَكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت سے نورانی اور روشن کرو. سجا دو، سنوار دو اپنے گھروں کو. ماہ رمضان خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے. تو بہت اہم ترین چیزیں ہیں، پیغامات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے کہ 30 روزے 30 پیغامات. یہ پیغام اہم ہے، پیغامات، اور ہماری زندگی کا بہترین دستور اور وسیلہ ہے. لیکن ہم اپنی طرف سے نہیں. پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 دستور دیے، 30 پیغامات دیے، 30 رحمتیں دیے ہیں، 30 طریقے دیے ہیں، تقوی کی 30 منزلیں قرار دی ہیں، 30 زینے بنائے ہیں. ہر دن ایک زینے پہ ہمیں جانا ہے، اسے کراس کرنا ہے، تاکہ 30 روزے ہوں اور 30 پیغامات، 30 تقوی کی گفتگو اور 30 علامتیں، نشانیاں تقوی کی ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اور پھر اللہ کی اس گفتگو کو سنیں لعلکم تتقون، شاید اسی طرح تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن یہ اعلان فرمایا اللہم اعنی فیہ علی صیام و قیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ وآثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامک وبتوفیقک یا ہادی المضلین. مومنین کرام، جو مسلسل 30 روزے اور 30 پیغامات سن رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ پہلے دن خواب غفلت سے ہمیں بیدار کیا گیا، پھر آیات قرآن کی تلاوت کرائی گئی، آیات قرآن سے ہمارے ذہن اور فکر جو ہے وہ بڑھ گئی، اور پھر خدا کے ذکر میں ہمیں لذت اور محسوس ہونے لگے. یہ 4 گفتگو ہو گئی، اور لذت اتنی محسوس ہوئی کہ ہم استغفار، توبہ، مناجات کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد رضا الہی اور ہر طریقے کے اس کے غضب، غصے سے بچنے کی کوشش ہم نے کی. اب 7ویں منزل پر، تقوی کی منزل، پیغامات یہ ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے معبود، اس مہینے میں، اس دن کے دوران اس کے روزے رکھنے، شب زندہ داری میں میری مدد فرما، اور مجھے اس مہینے کے گناہوں، لغزشوں اور کوتاہیوں سے دور رکھ. اپنا ذکر، اپنی یاد کی توفیق جاری رکھنے کی توفیق دے دے، مسلسل دوام دے دے اپنے ذکر میں. اپنی توفیق کے واسطے سے اے گم شدگاہ راہ کی ہدایت کرنے والے، جو گم ہو جائیں، راہ بھٹک جائیں، ہدایت کے راستے چھوڑ دیں، ان سب کی ہدایت کرنے والے. اس دعا کا اہم نقطہ کیا ہے؟ اگر ہم دعا صرف پڑھیں اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں کہ آج کی دعا ہم نے تو پڑھ لی، لیکن ان نکات کی طرف ہمیں غور کرنا ہے، جن میں چند مسائل ہیں، چند گفتگو ہیں. پہلا ہے روزہ، نماز، گناہوں اور لغزشوں سے دوری، اور خدا کی مسلسل یاد، اس کا ذکر. یہ نہیں کہ وقتی اعتبار سے ہو. روزے کی حالت میں بڑے اچھے، روزے کھلنے کے بعد ہم ویسے اللہم اعنی فیہ علی صیامہ. ایک خاص خصوصیت جو اس روزے دار کے روزے میں ہے، وہ دوسری عبادتوں میں کم تر درجے پہ پائی جاتی ہے. اتنا رتبہ روزے کے علاوہ کسی میں نہیں ہے. وہ روزے میں خلوص کا درجہ ہے، کیونکہ روزے میں دوسری عبادتوں کی بنسبت خلوص کا درجہ، پیمانہ زیادہ جلوہ گر نظر آتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ روزہ ایک امر عدمی ہے، یعنی اس میں
سلبیات امور زیادہ ہیں، یعنی بہت سی چیزیں اپنی زندگی سے سلب ہوتی ہیں، چھین لی جاتی ہیں، چھوڑ دی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں انسان کچھ چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، چونکہ کسی چیز کے انجام نہ دینے کا مسئلہ روزے میں محویت کا حامل ہے۔ کوئی چیز نہ کرے تو روزہ ہے، اور یہ ایک امر عدمی ہے، انسان نہیں دیکھتا، نہیں سمجھتا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے بدن میں حرکت ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، دکھتا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، پیسہ دیکھتا ہے، جہاد کر رہے ہیں، دکھتا ہے، لیکن روزے میں کوئی چیز دکھنے والی چیز نہیں ہے، نہیں معلوم ہوتا کہ روزہ۔ اس لیے ریا اور شرک کا جنبہ اس میں بہت کم پایا جاتا ہے، اس میں دکھاوا نہیں پایا جاتا، اس لیے روزے میں بذات خود دوسری عبادتوں کی بنسبت زیادہ خلوص پایا جاتا ہے۔ بقیہ دوسری عبادتوں میں شیطان کے دخل کا کھٹکا لگا رہتا ہے، ممکن ہے وہ گھس کر عبادت کی نیت قربت کو خراب کر دے اور خلوص کو فیصد کم کر دے۔ واحد عبادت روزہ ہے جس میں ایسا کوئی امکان نہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزے کا صلہ میں خود دوں گا، یا اسے مجہول کے ساتھ پڑھا جائے تو روزہ میرے لیے ہے، میں خود روزے کا بدلہ، یا میں خود روزے کا صلہ عطا کروں گا۔ بہرطور روزہ ایک واجب دینی ہے، تمام امتوں میں اس کا ایک تاریخی سلسلہ ہے، کیونکہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ واجب تھا۔ روزہ رکھنا خدا کی ایک بہت بڑی توفیق ہے، اس لیے پروردگار اس توفیق کی دعا میں اللہم اعنی فیہ علی صیامی، روزہ چونکہ قمری مہینہ، چاند کے مہینے کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، اس لیے سال بھر کے مختلف موسموں میں یہ گردش کرتا رہتا ہے، کبھی سردی میں آئے، کبھی برسات میں آئے، کبھی گرمی میں آئے، ہر موسم میں بدلتا ہے، کبھی گرمی میں تو کبھی سردی میں، کبھی کسی اور موسم میں، گرمیوں کے اس کے گھنٹے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور انسان کو مزید گرمی برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن بہرحال بندہ کو اپنی بندگی انجام دینی ہی ہے اور اس میں خلوص باقی رکھنا۔ دوسری چیز ہے وقیام ہی، اور اس کے بعد دوسری عبادت نماز کے مرحلے کا ذکر ہے۔ روزہ جس کو صبر کے نام سے جانا جاتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے مدد مانگو، روزے میں صبر ہو، ہر اعتبار سے صبر ہو۔ یہاں قیام سے مراد یعنی نماز، قیام سے مراد عبادت ہے، راتوں کو جاگنا ہے، نماز ہے، وہ نماز جو اہل بیت سے مروی ہے، روایت کی بنیاد پر، دین کی بنیاد، ہر پرہیزگار انسان کے خدا سے نزدیک ہونے کا وسیلہ ہے۔ الصلاۃ قربان کل تقی، یعنی متقی نماز کے ذریعے خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ بقیہ اعمال کی قبولی کی شرط بھی نماز ہے۔ آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو نماز ایک ایسا عمل ہے، جب تک اسے اپنے اعمال کے اندر نہ ڈھال لیں تب تک وہ عمل عبادت کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ جس طرح ہر شہر کا ایک ایک کوڈ ہوتا ہے، موبائل نمبر ہوتا ہے، جب تک اسے نہ ڈائل کیا جائے تب تک اس شہر سے رابطہ نہیں ہوتا ہے، موبائل نہیں لگتا ہے۔ اعمال اور عبادت کا بھی یہی ایک کوڈ ہے جس کا نام ہے نماز۔ نماز لگائیں گے تو ساری عبادتیں کھلیں گی۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، چاہے ڈوب ہی کیوں نہیں رہے ہو، بستر مرگ پر کیوں نہیں ہو، تاکہ مرنے کے بعد بھی اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ تیسرا ہے وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ حَفَوَاتِ وَآثَامِ، اگر انسان اپنے گناہوں کی بھرپائی کرنا چاہتا ہے، پر کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے گناہوں کو، تو سر انجام سقوط اس کا مقدر ہوگا اور ایک برا انجام اس کے ٹو میں ہمیشہ لگا رہے گا، آخر کار وہ اس میں گر کر تباہ اور برباد ہو گیا، کیونکہ گناہ اپنے برے اثرات کا کنواں انسان کے پاؤں تلے مسلسل بناتا رہتا ہے۔ اس جملے میں ظالم قوموں، ستمگر حکمرانوں کو سقوط کار مرکز رات پوشیدہ ہے۔
جب قومیں بہک جاتی ہیں اور لیڈر گناہوں کے سرداب میں پھنس جاتے ہیں تو کیسے تباہی اور بربادی تاریخ کے صفحات میں خونی بنا جاتی ہے۔ بہت سے واقعات اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا جملہ، یعنی اس پر ہمیں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ دعا پڑھنا کمال نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، تھوڑا دیر غور کرنا۔ وَارْزُقْنِي فِيهِ ذکر کا بِدَوَامِكَ، یاد ہمیشہ سے ہی ایک بہت ہی اہم چیز میں شمار کی جاتی ہے۔ خدا کا ذکر کی یاد سے لقمہ زبان نہیں ہو، اگرچہ ذکر اللہ کا ورد دہرانا بھی بہت اہم ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا رحیم کہیں بہت اہم ہے، لیکن بحث یہاں انسان کو کسی بھی حالت میں خدا کو نہیں بھولنا ہے، فراموش نہیں کرنا ہے۔ ہمیشہ ہر حال میں خدا کو اپنے اعمال پہ شاہد اور ناظر بنانا چاہیے، کیونکہ عالم محضر خدا ہے اور محضر خدا میں گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا، الذکر لذت المحبین، ذکر میں دوستدار خدا کے لیے کیف اور مستی ہے، لذت ہے۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو۔ ایک با ایمان انسان چاہے کہ تنہائی میں، لوگوں کے درمیان میں، چھپی طور پر، کھلم کھلا، ظاہر بظاہر یا چھپا کے کہیں بھی، اور ہمیشہ خدا کی یاد اس کے ذکر کے ساتھ ہے، کیونکہ کبھی ایک چھوٹی سی غلطی اللہ کی رضا اور پسند بھی انسان کو جہنم ہے، ناپسندگی، چھوٹی سی غلطی جو رضا الہی نہ ہو جہنم تک پہنچا سکتی ہے۔ ذکر خدا اس کے مسلسل ذکر سے مراد ہے۔ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت کو خدا کے حضور سے خالی نہ سمجھیں، ہمیشہ اسے اپنی نگہبان اور ناظر جانیں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، من ذکر اللہ فی سر فقد ذر کثیرا، جس نے خدا کو تنہائی میں یاد رکھا اس نے خدا کو خوب ذکر کیا۔ تنہائی میں اگر خدا کو یاد رکھا تو اس نے بہت زیادہ خدا کا ذکر کیا۔ بے توفیق کا یا ہادی المضلین، پانچواں جملہ یہ صحیفہ امام میں ہے، جلد نمبر 13 عیون الحکم المواعظ میں ہے، الانسان کتاب میں، الاحزاب میں ہے، رواندی میں ہے۔ یعنی اس طریقے سے اس دنیا میں ہم نے رب العزت سے روزے کی انجام دہی، رات کی شب بیداری، عبادت، لغزشیں، گناہوں سے دوری کی درخواست کی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک خدا کی نظر عنایت شامل نہ ہو، اس کی توفیق ہمراہی نہ بنے، یعنی خود خدا ہمیں اپنی راہ پہ ڈال دے، ہم اس راہ پر قدم بڑھاتے ہوئے اس کے خاص عنایتوں سے بہرہ مند ہو جائیں، ورنہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا اس قادر بارگاہ رب العزت میں خواب دیکھے ہیں جہاں معصومین جیسی ذوات مقدس نے اپنے سروں کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن پھر بھی رب العزت کے علاوہ کون ہے جو ہمارے ہاتھوں کو تھامے ہوئے پکڑے ہوئے ہے، اور ہم اب بے راہ رو جو گمراہ ہو چکے ان کے ہدایت کے راستے پہ لانے والا کون ہے؟ بارگاہ ہدیت میں دعا ہے کہ معبود ہم سب کو اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق دے دے، خاص طریقے سے ذکر میں دوام ہو، ہمیشگی ہو، وقتی نہ ہو۔ آج یہ کام ہے فوراً دوسرا کام بھول گئے اور ختم ہو گیا۔ یہ دعا کا پیغام یہ ہے کہ نماز روزہ کو انجام دینا ہے، خدا سے مدد طلب کرنا، بحول اللہ بقوت یقوم وقعود، تیرے دی ہوئے نام سے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، طاقت تیری ہے، یعنی نماز روزے میں بھی اللہ کی مدد طلب کرنا چاہیے، گناہوں اور لغزشوں سے دوری ہو، ہر دم ذکر خدا میں مشغول رہنے کی درخواست ہو،
خدا سے توفیق کی طلب ہو. پیغام یعنی چنا ہوا پیغام اگر اس کی طرف غور کریں، پورے 7 رمضان کو اگر ہم نچوڑ لیں اور اپنے اندر یہ بات طے کر لیں کہ ہم نے اس 7 رمضان کی دعا، اعمال، نماز، تسبیحات سے کیا فائدہ اٹھایا، کیا سمجھا ہے، تو پہلی چیز ہے قرآن میں توفیق آسان کرنے کے معنی میں آیا. اس لحاظ سے خدا کسی کو توفیق عطا کرتا ہے، یعنی اس کے لیے نیکیوں کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. توفیق کے لیے بھی 37 چیزیں چاہیے، 37 چیزیں چاہیے. ان معنوں میں خدا انسان کے قلبی رجحان، دلی رجحان، خواہشات کو خدا پسند امور کی جانب موڑ دیتا ہے، اچھے کاموں کی طرف موڑ دیتا ہے، اور اس کے لیے یہ راستہ آسان بنا دیتا ہے. اس کے رہ گزر پر چلنے کے اسباب، عوامل کو دسترس میں رکھ دیتا ہے، معارف کو اچھے سے درک اور اس پر عمل آسانی سے عمل کرنے لگتا ہے. اس کے برخلاف بے توفیقی یعنی پے در پے گناہوں کے باعث انسان کا قلبی رجحان ناپسندیدہ رجحان کی جانب ہو جاتا ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی خدا سے توفیق کا طالب ہو مگر تلاش اور کوشش نہ کرتا ہو تو گویا اس نے اپنا خود مذاق بنایا ہے. جب خدا سے ہم توفیق مانگیں تو اس کے اعتبار سے کوشش بھی کریں اور محنت بھی کریں. تو عزیزان محترم، 7 ماہ رمضان کی مناسبتیں میں نے آپ کی خدمت میں کچھ بیان کی تھی. جناب عیسیٰ کے اوپر کتاب آئے، اور اس کے بعد جناب موسیٰ کے اوپر کتاب آئی. خود 7 رمضان کی اہمیت یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی شہادت ہوئی، وفات ہوئی، جنہیں پیغمبر اسلام نے ماں کہا ہے. امیر المؤمنین روتے ہوئے آئے ہیں، رسول نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا. کہا وہ میری بھی ماں ہے. اپنا لباس دیا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو اس سے کفن دیا جائے. قبر میں خود لیٹے، روئے، فریاد کیا، دعا مانگتے رہے. لوگوں نے کہا اس سے پہلے تو آپ نے کسی کے لیے دعا نہیں کی. کہا وہ میری ماں ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جنہوں نے ابو طالب کے بعد یا ابو طالب کے ساتھ مل کر پیغمبر کے اوپر احسانات کیے. لہذا یہ غم بھی ہمارے لیے غم ہے. ماہ رمضان بہار القرآن 7واں پارہ ہم نے پڑھا ہے. تو 7ویں پارے میں کیا ہے؟ 2 حصے ہیں. سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ ہے، سورہ انعام کی ابتدائی حصے ہیں. پہلا حصہ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں. حبشہ کے نصارہ کی تعریف، ایک رائج معیار کی نفی اور تربیت نقطہ، حلال و حرام کے چند مسائل، قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ. حبشہ کے نصارہ کی تعریف جو ہوئی ہے، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو سے تر ہو جاتی ہے. ایک رائج مسئلہ، ایک تربیتی نقطہ ہے. اکثریت صحیح ہونے کا معیار نہیں ہے. یعنی انسان کہتے ہیں زیادہ لوگ تو ادھر ہیں، ان پارٹی میں بہت سے لوگ ہیں. اکثریت ہمیشہ گھاٹے میں رہی ہے. کبھی کبھی اقلیت، کم لوگ بھی حق پہ ہوتے ہیں. صرف ایک موقع ہے جناب آدم کے زمانے میں جہاں ایک قابل خراب تھا، باقی لوگ اچھے تھے. لیکن بعد کے دور میں ہمیشہ قیامت تک اچھے لوگ بہت کم ہوں گے، اکثریت گمراہ پہ ہوگی. اکثریت کبھی ناز کرنے کے قابل نہیں. اکثریت صحیح ہونے کا معیار نہیں ہے. انبیاء اور رسولوں کا اللہ تعالیٰ کے مقابل میں ادب کا نمونہ ہے. 109 نمبر کی آیت میں ہے. حلال حرام کے چند مسائل ہیں. ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ، اور رہبانیت یعنی ترک دنیا نہ کر دو کہ ہم عبادتی میں لگے ہیں، پہاڑوں پہ چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے، گھر بار کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، حلال روزی چھوڑ دی. اس کو منع کیا گیا ہے. لغو، بیہودہ، فضول باتیں جس کے کوئی معنی نہ ہو، بس دن بھر بولنا، صرف بولنا. یہ کیا ہے؟ یہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، بلائیں مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے.
خموس کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑا دینا، یا غلام آزاد کرنا۔ ان تینوں کو نہ کر سکنے کی صورت میں 3 روزے رکھنے کا حکم ہے۔ شراب، جوا، بوت، پانسا یہ سب حرام ہے۔ حالت احرام میں محرم ترین کا شکار کرنا یہ حرام ہے۔ حرام میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے۔ یہ سارے حرام کا تذکرہ سورہ انعام میں ہے، مائدہ میں۔ اور اس کے بعد 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے ہیں: بحریہ، صائبہ، وسیلہ، حام۔ بحریہ اونٹنی جو 5 بار بچے جن چکی ہوتی ہے، اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ صائبہ ایسی اونٹنی جو منت نظر ماننے کے لیے ہوتی ہے۔ وسلیہ بکری کا پہلا نر بچہ۔ حام بوڑھا اونٹ۔ چوتھی چیز قیامت اور تذکرہ جناب عیسیٰ۔ قیامت کے دن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو اس سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائے گا۔ ان احسانات میں مائدہ دسترخوان والا واقعہ بھی ہے۔ حوارین کے ساتھ حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جن پر کھانے پہننے اور آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا، ان احسانات کو گنوایا گیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ایسا کیا تم نے اس سے کیا کہا، اور تجھے اور تیرے ماں کو معبود مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے تو پاک ہے، میں نے تو ان سے تیری عبادت کے لیے کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تذکرے کے ضمن میں غیر اللہ کے لیے ولایت تکوینی کے باذن اللہ حامل ہے۔ دوسرا حصہ سورہ انعام کا ہے جو ابتدائی حصے میں ہے۔ اس میں 3 باتیں ہیں: توحید، رسالت، قیامت، اور ایک حصہ ہے تربیت اور اخلاقی نکات۔ توحید اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی کا خوب بیان کیا ہے۔ رسالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عام انسانوں کے لیے ہم نو ہونے کا سبب ہے۔ نبی اکرم کی دعوت سارے عالم کے لیے ہے۔ اور آیت نمبر 50 میں انبیاء کرام کے لیے مستقل علم غیب رکھنے کی نفی کی گئی ہے، جبکہ غیر مستقل طور پر یہ علم غیب کے حامل ہونے کی تائید ہے قرآن کے دیگر آیات میں ہونے کے لیے، جیسے سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں۔ سورہ انعام میں جناب ابراہیم، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب نوح، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب ایوب، جناب یوسف، جناب موسیٰ، جناب ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط۔ حضرت ابراہیم کے چچا آزر کو اب کہہ کے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اب کے لفظ بچے کے کفیل کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جبکہ ان کے حقیقی والد کا نام طارق تھا، جیسے کہ روایت کے توریت میں موجود ہے۔ قیامت کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انسانوں کو جمع کرے گا۔ 12 نمبر کی آیت ہے: روز قیامت کسی انسان سے عذاب ٹلے گا نہیں، اور اگر ٹالے گا تو اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا، کہاں ہیں تمہارے شرکا، تمہارے پارٹنر؟ اس روز جہنمی کہیں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جاتا اور وہ اللہ رب کی آیت نہ جھٹلاتے اور ایمان والے بن جاتے۔ دنیا کی زندگی کو کھیل اور مشغلہ اور آخرت کی زندگی کو بدرجہ بہتر جانو۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی نفی کی گئی ہے۔ تربیت اور اخلاق کا نقطہ ہے توبہ کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ سورہ انعام میں اصلاح اور گزشتہ کی تلافی کی گئی ہے۔ جس مجلس میں آیات الہی کا مذاق اڑایا جائے اس میں جانے سے پرہیز کیا جائے۔ البتہ ایک جگہ اس کی اجازت ہے، خاص افراد کے لیے، آیت نمبر 69۔ سب کرنا، گالی دینا، غیر مناسب لفظوں میں استعمال کرنا منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے بھی منع کیا گیا ہے۔ مزید آپ دیکھیں کہ یہ 7واں پارہ ہے جس میں اتنے دستور، اتنے قانون ہیں۔
اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ ماہ رمضان کے 30 دن کے روزے کے سلسلے میں 30 پیغامات ہیں۔ پروردگار ان پیغامات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ہمارا روزہ روزہ کہے جانے کے قابل بنا دے اور ہمیں تمام تر کوتاہیاں، لغزش کوتاہیوں سے محفوظ فرما، اور تیرا ذکر ہماری زندگی میں ہمیشہ ہو، ڈاماڈول نہ ہو، تبدیلی نہ ہو اور ختم نہ ہو جائے کہ کچھ دن ہم اچھے مومن اور کچھ دیر کے لیے کافر، منافق اور گناہگار۔ ہر عالم میں کنٹینیو ہونا چاہیے ذکر الہی، ذکر اہل بیت۔ ہمیں مجلسوں، محافل ذکر اہل بیت کی توفیق عنایت فرما۔ اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا اور کار خیر اور ایصال ثواب کرانے کی توفیق کرنا، اور اپنی حفاظت کرے اس بیماریوں سے، اس خرابیوں سے، اپنے آپ کو بچائے، ہر پریشانی، لطف و عنایت سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔